لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہ ہی فساد کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اتفاق کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو اسلام کے قریب آنے سے روکتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا ان کے پاس قوت فہم نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جائے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، دیگر لوگ، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہ ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی کہنے والے صحابہ کرام تھے، وہ انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے دیگر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی اس نفاق والی عادات پر متفق تھے، ان کا نفاق ان پر ظاہر ہو چکا تھا، لہذا اسی لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اور اسی لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ویسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، کیونکہ تم میں وہ پختہ ایمان کی علامات موجود نہیں جو ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفاق ظاہر تو ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ انہیں منافق قرار دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی الحال چونکہ حکم نہیں تھا، لہٰذا اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، محض ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کی ایک عادت تھی کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے، پہلے بھی ذکر آیا، تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ایمان لے کر آئے، اور جب یہ اپنے اکابرین کے پاس جاتے تھے، بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جیسے یہود تھے، وہ بعض اس میں جسے بتایا کہ منافقین میں اکثر یہودی بھی تھے، یہ یہود سردار کے پاس جاتے تھے، یا یہ جو دیگر منافقین تھے یہ کفار کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم تو وہاں پہ اقرار کر رہے تھے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ تو یہ کہ زبان سے، وہی بات کہ زبان سے فقط اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا، جب تک دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کی جائے گی، آدمی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ دوسرے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اسلام کا دشمن ہو، اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہو، اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہو، تو اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو شیطان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو کچھ اور کہتے تھے، انہیں جھوٹ بولتے تھے، اور بعد میں جا کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، معظم دینی کے ساتھ، علماء کے ساتھ، فقہا کے ساتھ مذاق کرنا، ان کو بیوقوف تصور کرنا، یہ منافقین کی عادت ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے، جس کا ایک معقول ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ ان کی فوراً گرفت فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں فرمائی، بلکہ بہت آگے جا کر سورہ توبہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے خاص طور پہ آیات نازل ہوئیں، اور بخاری وغیرہ کی روایات گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر ذلیل کر کے ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی فوری گرفت بھی فرما دیتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل کی وجہ سے یہ اور سرکش ہو گئے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو مہلت مل رہی ہو اور وہ اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں پر اور دلیر ہو جائے تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل پر اکثر اس کی عادت کریمہ یہی ہے کہ فوری گرفت نہیں فرماتا، وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، اس کی گرفت بہت شدید ہوتی ہے۔ تو منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس ڈھیل سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہماری گرفت نہیں ہو رہی ہے لہٰذا ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ ان کا نفاق بڑھا، وہ صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کی شدید گرفت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مذاق کی سزا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی، اور پھر یہ آگے جا کر اتنے نفاق میں پختہ ہو گئے کہ پھر واپس لوٹنا ممکن نہ رہا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے بھی کوئی خطا ہو رہی ہو، کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی بری عادت ہمارے ساتھ قائم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود ہمارا پردہ رکھے، ہماری عزت کو قائم رکھے، ہمیں لوگوں میں ایک نمایاں مقام عطا فرمائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ انعام ہی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات اس ڈھیل دینے میں اللہ کا بڑا غضب پوشیدہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں پر بھی ان کی مذمت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نزول قرآن ہو رہا تھا، انہیں کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے اس ہدایت کو ترک کر دیا اور گمراہی کو اخذ کیا۔ تو گویا کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو لے لیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرع سے تعبیر فرمایا، اور یہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی تھی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی، کیونکہ دنیا میں اگر تھوڑا سا نفع ان کو مل بھی گیا اس طریقے سے کہ مسلمانوں کی طرف سے قتل وغیرہ سے، قتال سے، جہاد سے محفوظ ہو گئے، کوئی مالی غنیمت وغیرہ مسلمانوں کو حاصل ہو رہا تھا تو باقاعدہ ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ تجارت اس لیے نفع بخش نہ ہوئی کہ جب بروز قیامت یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا گیا اور وہاں پر بھی انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، اگرچہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم درست کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہ کرنا، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت کے مخالف عمل ہیں، اور ایسا شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آج بھی کوئی دیگر کتب سماویہ کا اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہو، آپ کو نبی تسلیم نہ کرتا ہو، تو وہ ہدایت پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو منافقین زمانہ نبوی میں تھے، جن کو ہم منافق اعتقادی کہتے ہیں، ان کی 2 قسمیں تھیں۔ بعض تو اپنے نفاق میں انتہائی پختہ تھے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے، اور اس میں انہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی، کوئی تذبذب نہیں تھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اور بعض منافقین ایسے تھے جو تذبذب کے عالم میں تھے، وہ مطلب جب یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے یا مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ لگتا ہے کہ اسلام واقعی غالب آئے گا، یہ حق ہے، نبی کریم سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا یا کوئی شکست وغیرہ ہوتی یا اور کوئی مصائب و آلام متوجہ ہوتے تو ان کا ایمان پھر وہ ڈاواڈول ہو جاتے تھے۔ تو بعض منافقین انتہائی پختہ تھے اور بعض تذبذب کے عالم میں تھے۔ تو اللہ نے جو 2 مثالیں بیان فرمائی، پہلی مثال ان منافقین کے لیے ہے جو اپنے عقائد میں پختہ تھے، اور دوسری مثال ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو تذبذب کے عالم میں تھے۔